لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ، جامی ملا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا رسول اللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، آپ کے شہر میں بھوکا ہوں۔ آنکھ لگی جیسے تو کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی، حضور نے روٹی جامی کے منہ میں ڈالی، انہوں نے چبانا شروع کیا، اچھا جامی یہ روٹی پکڑو میں چلتا ہوں، ان کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، حضور گئے، خواب سے آنکھ کھلی تو جو لقمہ حضور نے منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں موجود تھا، جو روٹی ہاتھ میں دی تھی وہ ہاتھ میں موجود۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں تو آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن عالم بیداری میں ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قبر انور سے نکل کر ان کو اپنی زیارت کرائی۔ حضرت سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، السلام علیکم یا جدی، تو جواب آیا قبر انور سے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہیں بھی سلام ہو۔ اس کی نانا جان ایسے نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو سلام کا جواب دیا، لیکن آج سلام کے جواب پر اکتفا نہیں ہوگا، آپ کو قبر انور سے ہاتھ نکال کے مصافحہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکالا اور ان سے مصافحہ کیا۔ سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی، اس طرح کے درجنوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں، اور آج بھی اگر یقین ہو تو مدینہ منورہ میں زیارتیں نصیب ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی ایسا انعام اور کرم آپ پر ہو تو اس کے چرچے نہیں کرنا، اس کے چرچے نہیں کرنا، کیونکہ ان باتوں کے چرچے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ باتیں چھپائی جاتی ہے، اور چھپایا جاتا ہے تو کرم مزید ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت چرچے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا، ہمیں وہ ملا، ہمیں یہ نہیں، بلکہ محبوب کی بات چھپائی نہیں جاتی ہے بلکہ چھپائی جاتی ہے۔ ارے جب دنیاوی محبوبوں کی باتیں ظاہر نہیں ہوتی تو پھر محبوب خدا کی باتیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دکھائے گا کہ آپ شہر رسول جائیں، مدینہ منورہ، پورے سفر ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے شہر رسول کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آقا کے شہر میں پہنچیں، اللہ توفیق دے۔ دیکھو وہاں پر آدمی جیسی اترتا ہے اور اترنے کے بعد پھر انگڑائی لیتا ہے، دھوپ ہوتی، ارے یار کیا مدینے میں گرمی ہے، آتی سے شکایت شروع کی، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ کیوں آئے تھے یہاں؟ مدینہ منورہ کی گرمی کو نام رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہاں کے موسم کو بھی نام نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کی گرمی پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں کی کوئی چیز کھاؤ تو اس میں نام مت نکالو، کوئی چیز اگر کھٹی لگے معاذ اللہ اس کو کبھی کھٹا نہیں کہنا۔ ایک بزرگ گئے مدینہ منورہ کی دہی ایک چمچہ منہ میں ڈالا، کہا او مدینہ کی دہی بڑی کھٹی ہے۔ آقا رات میں خواب میں آ کے فرماتے ہیں میرے شہر کی دہی کھٹی لگتی ہے اور جہاں میٹھی ملتی ہے وہاں چلا جا یہاں سے۔ اس لیے وہاں کی کسی چیز کو نام نہیں۔ مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ ہیں، پراپر جو لوگ ہیں مقامی لوگ، ان مقامی لوگوں کو ستانا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کو نام نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ اگر جو پراپر مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو وہاں کے واقعی مقامی ہیں، جو آئے بعد میں ان کی بات نہیں، جو واقعی مقامی ہیں وہاں کے مدنی ہیں جو لوگ، اگر ان سے سودا سلف بھی لینا تو بہت زیادہ ان سے زگ نہیں کرنا۔ یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ کچھ پیسے یہ سوچ کے زیادہ دے دینا کہ یہ حضور کے پڑوسی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے پڑوسی ہیں۔ وہاں کے کبوتروں کو نہیں ستانا، وہاں کے کبوتروں کو نہیں اڑانا، ان کو دم ڈاٹی نہیں دینا، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے جانوروں کا بھی احترام کرنا، یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جو اللہ کسی کو توفیق دے تو لوگ بغیر چپل کے یا موزے پہن کے گھومتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن چپل بھی پہننا وہاں جائز ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، حرم سے چپل پہن کے نکلتے ہیں اور یہ پٹاخ سے چپل چھوڑی، کھڑے ایسی چپل چھوڑ دیتے ہیں، پٹ سے آواز آتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔
اگر چپل رکھنا ہو دھیر سے رکھیں. یوں بھی چپل انڈیا میں بھی دھیر سے رکھنے کے حکم ہے, چپل بجانے کی اجازت نہیں, لیکن وہاں تو چپل دھیر سے رکھیں. اس کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ آپ کے اعمال کو برباد نہ کر دیں, اس کا خیال کریں. آپ کمنٹ شیئر ضرور کریے.